اب اگر بات کریں ہم سب کی پیاری امی، تمام مومنوں کی پیاری امی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، سب کے سینے ٹیڑھے ہو گئے ہوں گے نا؟ جس کا نہیں ہوا وہ بے شک نہ بولے، جس کا ہوا وہ ضرور بولے، کیونکہ ماں کا ذکر ہو، امی کا ذکر ہو، بیٹا سن کے اس کا سینہ ٹھنڈا نہ ہو، وہ بیٹا ہو نہیں سکتا۔ اب اگر آپ بات کریں آپ کی عظمتوں کی اور آپ کی شانوں کی، تو خود رب تعالیٰ خدا کی عزت کی قسم میری ماں کی پاک دامنی کا اعلان فرماتا ہے۔ ہم سب کی پیاری امی کی پاک دامنی میں رب نے اعلان کرتے ہوئے 17 آیات نازل فرمائے، ہماری ماں کی پاک دامنی کا اعلان کرتے ہوئے پھر آج بھی وہ آیات ہمارے قرآن میں موجود ہیں، اور قیامت تک ام المؤمنین کی پاک دامنی اور شان اور عظمت کا اعلان کرتی ہے۔ اور پھر تیمم والا جو حکم ہے وہ بھی آپ کے صدقے سے ہی امت کو ملا، یعنی آپ کے وسیلہ سے اور آپ کے صدقہ سے خدا نے امت کو تیمم کا حکم دیا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ امت کے لیے محسن آتی ہے۔ پھر رب کے حکم سے، میرے خدا کے حکم سے جبرائیل امین آپ کی تصویر لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خدا یہ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہوگی۔ اب ام المؤمنین ہماری پیاری امی کا جو مقام و مرتبہ عظمت میرے حضور کی بارگاہ میں کیا تھا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کریم نے فرمایا عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے کہ جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ یہ سرید ایک کھانا ہے جو شوربے والے سالن میں روٹی ڈال کے بنایا جاتا ہے، توجہ ہے سب کی، شوربے والے سالن میں روٹی ڈال کے بنایا جاتا ہے، اور عرب کی ہاں یہ سب سے مرغوب کھانا تھا۔ آقا کریم نے کیا فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے کہ جیسے سرید کو تمام کھانوں پہ فضیلت حاصل ہے۔ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ میرے حضور نے فرمایا عائشہ۔ آقا کریم نے کیا فرمایا؟ اور ایک مقام پہ میرے حضور نے یہ بھی فرمایا مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ میں کسی بیوی کے بستر میں عائشہ کے سوا وہی مجھ پہ نہیں آتی۔ اور پھر آقا کریم کی ظاہر حیات مبارکہ کے آخری ایام میں میرے حضور کو مسواک چبا کر دینے والی بھی اما عائشہ صدیقہ۔ اما جی فرماتی ہے کہ مرتبہ ایک حبشی فرماتی کہ آقا کریم میرے حجرے میں جلوہ فرماتے، جائے کائنات جلوہ فرماتے، ہم نے ایک شور و غل سنا۔ آقا کریم نے اٹھ کے دیکھا کہ ایک حبشی عورت بچوں کے سامنے مختلف کرتب کر رہی تھی، یعنی کھیل دکھا رہی تھی بچوں کو، بچے ارد گرد جمع ہے۔ آقا کریم نے فرمایا عائشہ ادھر آؤ اور آ کے دیکھو۔ ام المؤمنین فرماتی ہے کہ میں نے اپنا رخسار حضور کے مبارک کندھے پہ رکھا اور مبارک کندھے اور گردن مبارک کے درمیان سے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا کریم نے فرمایا عائشہ جی بھر گیا ہے؟ جی بھر گیا ہے؟ میں نے اس کے یا رسول اللہ نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا عائشہ جی بھر گیا ہے؟ میں نے اس کی حضور نہیں ابھی نہیں۔ پھر آقا کریم نے پوچھا عائشہ جی بھر گیا ہے؟ میں نہیں کہتی نہیں یا رسول اللہ نہیں۔ اور ام المؤمنین فرماتی ہے کہ یہ اس لیے نہیں کہہ رہی تھی کہ اور دیکھنے کو میرا دل کر رہا تھا، نہیں میں تو حضور کے دل میں اپنی محبت دیکھ رہی تھی، میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ آقا کریم کے دل اقدس میں میری محبت اور مرتبہ کتنا، میں تو آقا کریم کے دل اقدس میں اپنی محبت اور اپنا رتبہ دیکھ رہی تھی۔ کہتے ہیں حضور یہی فرماتے ہیں اللہ کہ حضور کھڑے کھڑے تھک گئے۔ کیا وہ کھڑے کھڑے تھک گئے؟ دیکھیے کہ اما عائشہ کو نہیں فرمایا کہ بس کرو، حضور تھک گئے ہیں، تو کیسی محبت ہوگی آپ کے دل پاک پہ۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ اب فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بن خطاب وہاں سے گزرے، جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے روگ کی وجہ سے بھاگنے لگے۔ فرماتی ہیں کہ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ میں جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر کے روگ کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں، عمر کے روگ کی وجہ سے، توجہ ہے سب کی، میں جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ عمر کے روگ کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شیطان حضرت عمر کو برداشت نہیں کرتا، شیطان آپ کو برداشت نہیں کرے۔ اگر عمر کا ذکر سن کے کسی کا دل جلے، کسی کو تکلیف ہو،
تو میرے حضور کے فرمان سے خود اپنا نتیجہ نکال لے. میں کچھ نہیں کہوں گا، خود نتیجہ نکالے. میرے حضور نے فرمایا، عمر کے ایک مقام پہ آپ نے فرمایا نا کہ عمر کو دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بھی بدل جایا کرتا. تو مطلب کیا ہے کہ عمر کو شیطان برداشت نہیں کر سکتا. اب وہ بندہ خود نتیجہ نکالے جس کو تکلیف عمر کا ذکر سن کے. اب عرض یہ کر رہا تھا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ آقا کریم تھک گئے کھڑے کھڑے، مگر آپ کو نہیں فرمایا کہ بس کرو اب کیا ہو، بہت ہو گیا ہے. تو کتنی محبت تھی آپ کے دل میں میری ہم سب کی پیاری امی کی. سبحان اللہ. جو کیونکہ یہ جو قلبی میلان ہوتا ہے، قلبی محبت، یہ غیر اختیاری چیز ہے. کیا ہے؟ غیر اختیاری چیز ہے. یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کسی کی طرف بھی زیادہ جھکا ہو سکتا ہے. جو اختیاری افعال تھے اور امور تھے، ان میں تو آقا کریم تمام ازواج میں ہر درجہ کا انصاف فرمایا کرتے تھے، ہر درجہ کی برابری فرمایا کرتے تھے. لیکن میں نے عرض کیا کیونکہ یہ قلبی میلان یہ غیر اختیاری ہے، اور قلبی محبت اما عائشہ صدیقہ کے ساتھ زیادہ تھی. قلبی میلان ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے طرف زیادہ تھا. لیکن کیا کہ دیگر ازواج مطہرات اس قلبی میلان میں بھی برابری چاہتی تھی، اس قلبی محبت میں بھی برابری چاہتی تھی. تو اس کے لیے شہزادی کونین میرے حضور کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا. آقا کریم اس وقت بھی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے حضور میں جلوہ فرماتے. کہتے فاطمہ نے آنے کی اجازت مانگی، آقا کریم نے اجازت عطا فرمائی. آقا اس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج اس بنت ابی قحافہ کے بارے میں انصاف چاہتی ہیں. یعنی یہ چاہتی ہے کہ یا رسول اللہ جتنی محبت ان کے ساتھ ہے اتنی محبت سب کے ساتھ ہونی چاہیے. تو سنیے میرے حضور نے کیا فرمایا. آقا کریم نے فرمایا بیٹی کیا تم اس کے ساتھ محبت نہیں کرو گی جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں؟ کیا تم اس کے ساتھ محبت نہیں کرو گی جس کے ساتھ آپ کے بابا محبت کرتے ہیں؟ سیدہ بات ہے جی بابا کیوں نہیں، میں بھی اس کے ساتھ محبت کرتی ہوں. اب سنیے کہ اما عائشہ صدیقہ کے حضور کے ساتھ محبت کرتی. یہ تو آپ نے آقا کریم کی محبت سماعت فرمائی نا. اب ام المؤمنین کی محبت میرے حضور کے ساتھ کیا تھا. ایک مرتبہ کسی شخص نے آقا کریم کی بارگاہ میں کچھ کھجوریں ہدیہ بھیجی، اور حدیث پاک میں کھجوروں کی تعداد 9 یا 11 بتائی گئی ہے کہ وہ 9 یا سب بولیے 9 یا 11 کھجوریں تھیں. اب کئی دنوں سے آپ واقع سے تھے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بھی اور جانے کا یاد بھی کئی دنوں سے واقع ہے. حضور گھر میں جلوہ فرمانی ہے، کہیں مائیں حضور گئے ہوئے ہیں. اب وہ کھجوریں آئیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے اٹھا کے ان کو رکھ دیا. جب آقا کریم تشریف لائے تو وہ کھجوریں آپ کو پیش کر دی. میرے حضور نے وہ کھجوریں تناول فرمائی. کھجوریں تناول فرما کے خیال آیا، پوچھا عائشہ تم نے بھی کچھ کھایا ہے؟ جس کو یہ انداز سمجھ میں آیا ہے نا وہ ضرور بولے عائشہ تم نے بھی کچھ کھایا ہے. مسکرا کے عرض کہ یا رسول اللہ میرے لیے رب کی رضا ہی کافی ہے. میرے لیے رب کی رضا ہی کافی ہے. یہ رب کے محبوب راضی ہو رہے، رب بھی راضی ہو رہا ہے. میں نے رب کے محبوب کو راضی کیا، رب کو بھی راضی کیا ہے، تو میرے لیے رب کی رضا ہی کافی ہے. آقا کریم نے فرمایا عائشہ وہ کھجوریں تم کھا لیتی. وہ کھجوریں سب بولیے بھائی وہ کھجوریں تم کھا لیتی. عرض کہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول نے کھا دی ہے، اللہ کے رسول نے کھا دی ہے تو میں راضی ہوں. میرے حضور کے مبارک لب حرکت میں آئے. آپ نے دعا فرمائی ہے اللہ عائشہ کو اجر عظیم عطا فرما. عائشہ کو اجر عظیم عطا فرما. اب عائشہ صدیقہ نے عرض یا رسول اللہ میرے لیے یہ دعا فرمائے کہ اللہ مجھے جنت میں بھی آپ کی بیوی بنا دے. اللہ مجھے جنت میں بھی آپ کی بیوی بنا دے. میرے حضور نے فرمایا عائشہ اگر جنت میں میرا ساتھ اور میری رفاقت چاہتی ہو تو پھر صابرہ اور زاہدہ بن جاؤ. صابرہ اور زاہدہ بن جاؤ. کل کے لیے جو خوراک کا کچھ بھی سامان ہو اٹھا کے نہ رکھو، جو بچ جائے تو ظاہر و خدا کی راہ میں اس کو صدقہ کرو. اور پھر آپ نے آقا کریم کے اس فرمانے علی شان کو ساری زندگی حفظ جان بنائے رکھا. اس کو اپنے گلے کا ہار بنائے رکھا. اور ایسا زود آپ نے اختیار کیا کہ اگر دن میں لاکھوں درہم آتے ہیں، ایک مرتبہ 1 لاکھ درہم سے زائد
1 लाख درہم سے زیادہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، آج کا کروڑوں روپیہ بنتا ہے۔ اب یہ دل پہ ذرا ہاتھ رکھ کے سننا ہے آپ نے، اب عائشہ صدیقہ کی سخاوت اور آپ کی شان، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ 1 لاکھ سے زائد درہم، میں نے عرض کیا کہ آج کے کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ آیا آپ کی بارگاہ میں پیش کی گیا، آپ نے ایک تھال بنوایا، تھال بن کے تقسیم کر دی جائے، بن کے کیا ہے راہ خدا میں تقسیم کر دی جا رہی ہے، اور شام ہونے سے پہلے سارے کے سارے تقسیم کر دی۔ اللہ کی آپ خود اس دن روزے کے ساتھ تھی، خود توجہ ہے سب کی، آپ خود روزے کے ساتھ تھی، لیکن کروڑوں روپیہ شام کو بانٹ کے پھر آپ کو چین آیا۔ تو کیسا زود آپ نے اختیار کیا، کیسی ظاہرہ تھی، آپ خود روزے کے ساتھ تھی۔ شام کو افطاری کا وقت ہوا تو دیکھیے گھر میں کیا تھا روزے کی افطاری کے لیے، باندی کو حکم فرمایا افطاری کا سامان لاؤ، وہ 1 روٹی اور زیتون کا تیل لے کے آئے۔